والسلام على افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی غلبت الصلوات مجلیہ ومسلیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ. وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ. چومے ہیں قدسیوں نے چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو. تھامی ہے جھک کے آسمان تیری رکاب. شایاں ہے تجھے سرور کونین کا لقب. نازاں ہے تجھ پہ سرور دارین کا خطاب. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، خالق لم یزل کی توفیق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے اس شعر میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. خلاق عالم سے دعا گوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ صدر محفل حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ کو سماعت فرما رہے تھے. خلاق عالم سے دعا ہے کہ وہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دائر قائم فرمائے. بلکہ وہ مفتی صاحب کی اپنی ایک نظم ہے، اور میں اس کا وہی شعر انہیں کہنا چاہوں گا کہ تم میرا سرمایہ. تو اللہ اس سرمایہ کی حفاظت فرمائے اور انہیں سلامت رکھے. گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل لگاتار آپ کے علاقہ میں پینافلکس اور اشتہار کے ذریعے آپ تک اس کانفرنس کے پیغام اور عنوان کو پہنچایا گیا ہوگا، اور یقیناً آپ حضرات انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس محفل میں تشریف لائے ہوں گے، اور آپ کا خالصتاً مقصد یہی ہوگا کہ آپ اس محفل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سننے کے بعد اپنی زندگی کو اس راستے اور اس طریقے پر گامزن کریں. مجھ سے قبل ابھی جو صاحب یہاں تمہیدی الفاظ کے ساتھ مجھے دعوت دے رہے تھے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ بڑے ہو کر پوچھا تو ہوگا. سچی گل ہے، میں کسی تو نہیں پوچھا. میں اس میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا یا تذلیل نہیں کر رہا، نہ وہ جو خطیب صاحب تھے نہ انہوں دی گل کر رہے ہیں. لیکن میں کسی تو پوچھیا نہیں، چونکہ میں میرا جرم تے میرے والد دے جرم دا پتہ ہے. مجھے اس جرم کا پتہ تھا. میں ابھی
پیدا نہیں ہوا تھا، شکم مادر میں تھا کہ حسب سابق ہمارے گھر پولیس آئی، اور والد صاحب نے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پولیس جب کسی کے گھر میں ہلہ بولتی ہے تو وہ کس طرح داخل ہوتی ہے، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو والد صاحب نے والدہ محترمہ کو دیوار کراس کروائی کہ کہیں پولیس کی اس دھکم پیل میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور میری پیدائش پر میرا نام فوراً نہیں رکھا گیا، چند دن کے بعد رکھا گیا تھا، 3 دن یا 4 دن کے بعد، کہ جب میرے والد اس وقت جیل میں تھے اور ان تک ملاقات گئی، اور اس ملاقات میں انہیں اطلاع دی گئی، اور وہ لمحہ وہ تھا کہ امیر عظیمت نے اس وقت سب سے زیادہ تشدد برداشت کیا تھا، اور جب وہ اس لمحے میں ان پہ یہ اطلاع پہنچی کہ آپ کے گھر میں اللہ نے آپ کو ایک اور بیٹا دیا ہے، تو اس خوشی کے عالم میں انہوں نے میرا نام مسرور نواز رکھا، کیونکہ مسرور کا معنی مسرت اور خوشی ہوتا ہے۔ تو خیر یہ واقعات ہم نے کبھی ذکر نہیں کیے، آج برسبیل تذکرہ چونکہ وہ بات کر گئے تو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دی، کہ ہم نے کسی سے سوال نہیں کیا کبھی، ہم تو پوری جد و جہد کے ساتھ، کوشش اور ہمت کے ساتھ آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نہ اس جنگ کے لیے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، نہ اس جنگ میں جو آپ کے حقوق کے لیے لڑی جا رہی اس کے لیے نہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہماری واہ واہ کرے۔ بارہا مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اختلافی مسائل جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کہ ان کی بدولت کہ آپ پروگرامات کرتے ہیں، بعض اوقات جی جو لوگ پیچھے سے کہیں خالی جگہ دیکھ کے اس کی ایک ویڈیو فوٹو بناتے ہیں اور اس کو چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ آپ دیکھیں جی تھوڑے تھوڑے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تو ہم نے کبھی مجمع غرض نہیں رکھا، نہ ستائش سے غرض ہے، نہ سب و ستم سے غرض ہے، کہ کوئی گالی دے رہا ہے تو دیتا رہے، کوئی تعریف کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہر ایک کو اس کی اس سوچ کے مطابق اجر میرے رب نے دینا۔ اگر ہم اپنے مقصد کے ساتھ سچے اور مخلص رہے تو یقیناً خلاق عالم اس سرزمین پر ہمیں وہ شجر سایہ دار عطا فرمائیں گے کہ جس کی بدولت پاکستان کی سرزمین اسی نظام کو دیکھے گی جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ آج اس خطے میں آپ کے علاقے میں بھی الیکشن ہوتا ہے، لوگ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن میں جہاں ان کا منشور ہوتا ہے یا وہ اپنے نام کے ساتھ کوئی نوجوان کی عادت لکھتا ہے، کوئی تجربہ کار سیاستدان لکھتا ہے، کوئی عوامی خدمتگار کا لفظ لکھتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے نام کے ساتھ ایک اضافہ کیا ہوتا ہے، اور وہ اضافہ اس کی قومیت کی علامت ہوتا ہے کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو ساتھ ذکر کرتے ہوئے اور اس قوم کے اس لقب کی بدولت اسے جو آگے جس نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جیسے مختلف قوموں میں کسی کو مار کہہ کے بلایا جاتا ہے، کسی کو چودھری کہا جاتا ہے، کسی کو ملک کہا جاتا ہے، اور وہ ان القابات کو بھی ساتھ لکھنا اعزاز سمجھتا ہے، اور یہ الفاظ لکھنے کے بعد اس کا پہلا دعویٰ اور پہلا تقاضا اپنے قومی اور اپنے ان برادری کے افراد سے ہوتا ہے، اور وہ اپنی گفتگو کے ذریعے ان کے جذبات کو بھڑکاتا ہے اور انہیں یہ کہتا ہے
یوں سمجھیے کہ انہیں غیرت دلاتا ہے کہ آپ کا قومی بھائی الیکشن لڑ رہا ہے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ الفاظ لگائے جاتے ہیں کہ جی قوم تقامہ نو بھی پیاری ہوں گی. انجھے گل ہے نا جی. آپ نے اپنے ملک میں سندھو دیش کا نعرہ سنا ہوگا، آپ نے اپنے ملک میں پختونستان کا نعرہ سنا ہوگا، آپ نے اپنے ملک میں سرائکستان کا نعرہ سنا ہوگا، آپ نے بلوچ اور پنجابی کی بنیاد پر اختلافات اور لڑائیاں سنی ہوں گی. آپ نے اپنے اس خطے میں اس اختلاف کو جنم لیتے ہوئے دیکھا ہے کہ قومیت کی بنیاد پر نہ صرف جماعتیں تشکیل دی گئیں بلکہ ان کو پروان چڑھایا گیا ہے. لسانیت کی بنیاد پر جماعتیں تشکیل دی گئیں اور ان کو ایک فکر کے ساتھ پرچار کرنے پر ان کے اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جاتی، بلکہ ان کے اس منشور کی بدولت اظہار کا کہا جاتا ہے اور وہ برسر میدان منبر و محراب پر کھڑے ہو کر، چوک اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر اپنے اس مقصد کو علل اعلان بیان کرتے ہیں. اور ان کے اس اعلان کے جواب میں چند افراد جو اسی زبان یا اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے شانہ بشانہ ویسا ہی نعرہ بلند کرتے ہیں جیسا ان کا وہ قومی یا لسانی لیڈر نعرہ لگا رہا ہو، اور اس بات کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. نہ اسے اس جملے کے ذریعے اسے تفرقہ پیدا کرنا کہا جاتا ہے، نہ اسے فرقہ واریت کہا جاتا ہے، نہ اسے گروہ بندی کہا جاتا ہے، نہ اسے تخریب کاری کہا جاتا ہے. حالانکہ آپ اخلاقی اعتبار سے دیکھیں، پرانی اعتبار سے دیکھیں، احادیث رسول اللہ کی روشنی میں دیکھیں، اسلام کے تمام تر پہلوؤں کی روشنی میں دیکھیں، یا آپ اسے مملکت پاکستان کے وجود کے اعتبار سے اس کے بانی کے ان الفاظ اور ان نظریات کو دیکھیں، یا علامہ شبیر احمد عثمانی جو پاکستان کا پرچم لہراتے ہوئے اور کتاب اللہ محمد علی جناح کے ہاتھ میں دیتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ پرچم بھی ایک رہے گا اور اس مملکت کا نظام رب کی کتاب ہے. آج بھی آپ کے ملک کا آئین اور اس آئین کے سربرق پر یہ الفاظ تحریر کیے ہوئے ہیں کہ ان سب سے بڑھ کر ان تمام تر آئینی شکایات سے بڑھ کر اور ان تمام تر قوانین سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کا رسول کا حکم ہے. یعنی ان تمام تر احکامات پر سپریم آرڈر اللہ اور اس کے رسول کہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ تفرقہ اس بنیاد پر پیدا کریں، آپ لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر قوموں کو تقسیم کریں اور ان کے لیے انفرادی نعرہ بلند کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ پیدا کریں. لیکن دوسری طرف جو نقطہ نظر حق نوازی رکھتی ہے، جو فکر اور سوچ حق نواز کی راہ پر چلنے والے رکھتے ہیں، ان کا فکر اور نظریہ یہ کہتا ہے کہ مملکت پاکستان ایک قوم کی بنیاد پر بنا ہے اور اس ایک قوم کو سنیت کہا جاتا ہے، اس ایک قوم کو آل اسلام کہا جاتا ہے، اس ایک قوم کو آل سنت کہا جاتا ہے کہ وہ بہترین اور اعلیٰ ترین نظریات جو اسلام کے مساوی ہیں، مترادف ہیں. سنی آل سنت کے مترادف، سنی
اسلام کے مترادف لفظ ہے، متضاد نہیں۔ بر صغیر پاک و ہند جس کی تقسیم ایک بہت بڑے خطے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دو لخت کیا گیا، کہ جہاں سوچ اور نظریہ یہ تھا کہ ایک طبقہ ہندو ہونے کی بنیاد پر ایک نظریہ رکھتا ہے، دوسری طرف دوسرا طبقہ اسلام کی بنیاد پر اہل و سنت کا نظریہ رکھتا ہے، تو دو قومیں بنا دی گئیں اور قوم کی بنیاد قرآنی فیصلے کے مطابق رکھی گئی، رسالت مآب کے فرمان کے مطابق رکھی گئی۔ رب کی لاریب کتاب کو مد نظر رکھا گیا کہ پاکستان کی سرزمین اہل و سنت کے لیے ہوگی، ہندوستان کی سرزمین ہندو کے لیے ہوگی۔ ہندو کا نظریہ الگ ہے، پاکستان میں بسنے والے مسلمان کا نظریہ الگ ہے۔ یہ لکیر جو سرحد کی شکل میں آپ کے لیے کھینچی گئی تھی، اس کے کھینچنے کی وجہ نظریہ تھا، اس کے کھینچنے کی وجہ آپ کے عقائد تھے، اس کے کھینچنے کی وجہ رب کا قرآن تھا، اس کے کھینچنے کی وجہ رسالت مآب کی رسالت تھی کہ آپ اس دھرتی پر رہتے ہوئے رب کے قرآن کی تبلیغ عام کر سکیں، رسالت کا پیغام پھیلا سکیں، رب کے دیے ہوئے دین کو نفاذ کر سکیں، رسالت مآب کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ یہ خطہ آپ نے نظریے، عقیدے اور قومیت کی بنیاد پر لیا ہے، اور وہ قومیت اسلام ہے۔ آپ کو اس ملک میں اگر لسانیت کی بنیاد پر تفرقہ نظر نہیں آتا، آپ کو قومیت کی بنیاد پر تخریب کاری نظر نہیں آتی، تو اسلام کی بنیاد پر جب جملہ یا الفاظ کہے جاتے ہیں، تبلیغ کی جاتی ہے، رب کا دین بیان کیا جاتا ہے، صحیح اور حقیقی نظریات بیان کیے جاتے ہیں، تو آپ کو کیوں کر لگتا ہے کہ یہ تخریب کاری ہے؟ آپ کو کیوں کر لگتا ہے یہ تفرقہ بازی ہے؟ آپ کو کیوں کر لگتا ہے کہ یہ بات غلط کی جا رہی ہے؟ آپ کو کیوں کر لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو توڑنے کے لیے بیرونی سازش ہے، اس میں غیر ملکیات ملوث ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو غلط لگتا ہے۔ یقیناً اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے غیر ملکیات ملوث ہے، اسلام کی روح کو بگاڑنے کے لیے غیر ملکیات ملوث ہے، اسلام کی اس شناخت کو ختم کرنے کے لیے جسے پاکستان کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آپ نے یہ خطہ حاصل کیے، یہ دھرتی حاصل کی ہے۔ اس سرزمین پر عقیدے کی بات نہ صرف حق بیانی ہے، بلکہ ایسا حق ہے جس کا اظہار یقیناً رب کی لاریب کتاب کے مطابق ہے، جس کا اظہار رسالت مآب کی شریعت کے عین مطابق ہے، اور اس کا اظہار کرنا قطعاً جرم نہیں ہے۔ اس کا اظہار کرنا قطعاً کسی حالت میں بھی پاکستان کی سرزمین پر اگر جرم سمجھا جاتا ہے تو آپ کو سوچنا ہوگا، آپ میں سوال پیدا ہوگا، آپ کی سوچ کو اجاگر ہونا ہوگا کہ آپ نے بلوچ، سندھ اور پختون کی بنیاد پر یا پنجابی کی بنیاد پر اپنی تقسیم کرنی ہے یا اہل سنت کی بنیاد پر اپنے حقوق کو منوانا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، بولے نا۔ آپ کا عقیدہ اور نظریہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب لا ریب ہے، آپ کا نظریہ کہتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خلاق کے عالم نے ایک کتاب اتاری جسے قرآن کہا جاتا ہے، وحی الہی کے الفاظ محمد الرسول اللہ پہ اترے ہیں، جبریل لے کے آئے ہیں۔ آپ کا عقیدہ کہتا ہے کہ جبریل کے لانے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ آپ کا عقیدہ کہتا ہے رب کا آخری رسول محمد عربی ہیں۔ آپ کا عقیدہ اور نظریہ کہتا ہے کہ رب کی زمین پر آخری نبی اور آخری رسول محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کے بعد رب کی زمین پر کوئی اور رسول اور نبی اپنی شریعت لا کر اپنے طریقے سے اور آپ کا امتی ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آ سکے۔ اگر عیسیٰ آئیں گے تو آپ کے امتی بن کے آئیں گے،
آپ کے پاس اس کائنات کی سب سے بہترین شریعت موجود ہے، جس کی بدولت آپ کو امت وسط کہا جاتے، جس کی بدولت آپ کو معتدل امت کہا جاتے۔ محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات وہ عظیم ذات ہے جس پر اپنی وہ کتاب اتاری جسے رب کی آخری کتاب کہا جاتے، آخری اعلامی کتاب، جس کے لیے خلاق عالم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّنَا نُنَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خلاق عالم جس کی حفاظت کا ذمہ لے لے، محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات پہ وہ کتاب اتری ہو، محمد کے بعد کوئی اور نبی نہ آنا ہو اور نہ آنا ہے، اس یقین اور نظریے کے ساتھ جب آپ رب کے کتاب کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ رب کی یہ کتاب لا ریب ہے، رب کی یہ کتاب بے مثل ہے، رب کی یہ کتاب غیر تعریف شدہ ہے، رب کی یہ کتاب ممکن نہیں ہے کہ اس کتاب میں سے الفاظ نکال دیے گئے ہوں، ممکن نہیں ہے اس کتاب میں سے کسی کا نام موجود ہو اور وہ نام نکال دیا گیا ہو، ممکن نہیں کہ اس کتاب میں سے کسی کا تذکرہ ہو اور وہ تذکرے مٹا دیے گئے ہوں، ممکن نہیں کہ اس کے اعراب بدلے جائیں، حتیٰ کہ اس کے اعراب بدلتے ہوئے اگر زبر اور زیر کی غلطی کرتے ہوئے آپ کے مسلح پر کھڑا ہوا کوئی بحر العلوم ہو، کوئی محدث عالم ہو، کوئی مفکر امت ہو، کوئی فقیہ عالم ہو، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو 8 سالہ بچہ اس کو پکار کے پیچھے سے اس کی غلطی کو درست کرتا ہے۔ زمانہ اس غلطی کی درستگی کو غلط نہیں کہتا، زمانہ اس غلطی کی درستگی کو نازیبا نہیں کہتا، لوگ اسے نہیں کہتے کہ اے بچے تو 8 سال کا تھا، تو نے کیسے محدث اعظم کو للکارا ہے، تو نے کیسے فقیہ امت کو کہا ہے، تو نے کیسے امیر اہل سنت کو کہا ہے، تو نے یہ الفاظ کیسے کہہ دیے؟ اس ننھے بچے کے وہ الفاظ جو رب کی کتاب کے حفظ کی بنیاد پر وہ ادا کرتے ہیں، اس کی غلطی کو نکالنے کو صحیح تسلیم کیا جاتا ہے اور غلطی کو درست کیا جاتا ہے تاکہ امت کی راہبری صحیح طریقے سے کی جا سکے، امت کو ہدایت صحیح طریقے سے دی جا سکے۔ رب کی یہ کتاب جسے قرآن کہے جاتے ہیں غیر محرف ہے، رب کی یہ کتاب ایسی لاریب اور بہترین ہے، نہ جبریل کے لانے میں کوئی غلطی ہے، نہ رب کے بھیجنے میں کوئی غلطی ہے، نہ رسالت مآب کے اترنے میں کوئی غلطی ہے، نہ رسالت کے لکھوانے میں کوئی غلطی ہے، نہ صحابہ کے لکھنے میں کوئی غلطی ہے، نہ صحابہ کے پہنچانے میں کوئی غلطی ہے، نہ اس کے نشر کرنے میں کوئی غلطی ہے۔ رب کی یہ کتاب لاریب ہے۔ یقیناً یہ نظریہ ہر ایک اہل و سنت ہے کہ رب نے یہ کتاب اتاری، رب اس کتاب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس نظریے کا انکار کفر ہے، اس نظریے کا انکار جہالت ہے، اس نظریے کا انکار دجل ہے، اس نظریے کا انکار شیطنت ہے۔ اس نظریے کا انکار کرتے ہوئے رب کی لاریب کتاب کے لیے یہ الفاظ ادا کرنا کہ وہ یہ کتاب نہیں، وہ کتاب آئے گی، زمانہ آئے گا، اس زمانے میں کوئی آئے گا، پھر اس کتاب کو لائے گا، پھر تم تک پیغام پہنچے گا، صراحتاً دجل ہے۔ اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ پاکستان کی سرزمین پر اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ گل سمجھے چاہ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی، لگتا مینوں انج ہی ہے جی۔ تانوں ہن بھی لگدا ہے کہ میں کسے تو پوچھیو سی بھائی حق نواز دا نظریہ کی؟ بولو نا، تانوں ہلے بھی لگدا ہے جی؟ میں سوال کیتا سی جی، تانوں لگدا ہے؟ بولو نا، لگدا ہے تانوں؟ میں نے آج یاسین صاحب سے کہا تھا کہ طبیعت کچھ ناساز تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آج تھوڑی مختصر میں گفتگو کر لوں، لیکن آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے جو ہو گیا یہ رب کی طرف سے ہے اور اللہ اس پہ ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کون ہیں؟ اچھی اچھی بولو نا بھائی، اچھی بولو۔ مسلمان ہو؟ میں تو مندہ پتہ نہیں تساں اپنے آپ نو مندے ہو کہ نہیں مندے؟ مندے ہو تساں بھی سارے اپنے آپ مسلمان مندے ہو تو پھر بول دے نہیں، مندے ہو پر بول دے، بولو نا، مندے ہو پر بول دے، نہیں بول دے تساں۔ کیا آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ رب کی کتاب لا ریب ہے؟ بولو نا، تہاڈا نظریہ نہیں؟ اس نظریے دا انکار کفر نہیں؟ بولو نا۔ کیوں لیا تھا آپ نے پاکستان؟ کیوں لیا تھا؟
اس لیے لیا تھا کہ اس زمین پر بھی آپ کو اجازتیں لینی پڑیں گی، بولے نا، اس زمین پر بھی آپ کو ترلے کرنے پڑیں گے، منت کرنی پڑے گی، در در کے دروازوں پہ جانا پڑے گا، اور کہا کیا جاتا ہے جی یہ تخریب کار ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا کہ جی تخریب کار ہیں۔ بھائی وہ تو تخریب کار نہ ہوا جس نے قرآن کے منافی اعلان کر کے قومیت میں تقسیم کر دیا، جس نے قرآن کے منافی اعلان کر کے لسانیت میں تقسیم کر دیا، جس نے قرآن کی لاریب کتاب کو محرف شدہ کہہ دیا، تبدیل شدہ کہہ دیا، وہ تو تخریب کار نہ ہوا، لیکن جس نے حق بیان کیا وہ تخریب کار ہو گیا۔ بولے نا، جب پاکستان کی دھرتی انج ہی ہونا ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ آپ نے ملک بنایا ہے؟ اس کے بانی کا نظریہ یہی ہے کہ یہ اہل و سنت کے عقائد پر بنایا گیا ملک ہے۔ اس کے بانی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ بولے نا، آج بھی آپ کی نیشنل اسمبلی پر جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ یہی الفاظ ہیں یا اس سے جدا ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اس سے جدا الفاظ تو نہیں ہیں، یہی الفاظ موجود ہیں، ایسے ہی الفاظ موجود ہیں، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا آخری رسول محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کی رسالت کا انکار کفر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کہ وہ عظیم رسول، کہ آپ جب عرش بری پر گئے اور عرش بری کے قریب پہنچے تو سرکار نے نالین مبارک اتارنے لگے، سرکار نالین مبارک اتارنے لگے تو عرش میں لرزہ آ گیا، عرش میں لرزہ آ گیا، رب کی طرف سے حکم آیا کہ محمد اپنے جوتے مت اتاریے، جوتوں کے ساتھ آ جائیے تاکہ یہ عرش قرار پکڑے، عرش قرار پکڑے، اس کا یہ لرزہ ختم ہو جائے۔ آپ کے نالین مبارک کی بدولت کتنوں نے شفا پائی ہے۔ ایک یہودی آپ کے بارے میں بہت باتیں کیا کرتا تھا، نابینا ہو گیا، اس کی بیٹی آپ کے نالین کے نیچے سے مٹی اٹھا کر لے کر گئی، اس کی آنکھوں میں لگائی اور بینائی لوٹائی۔ جو کام ید عیسیٰ کرے، نہیں سمجھا میری بات، جو کام ید عیسیٰ کرے وہ محمد الرسول اللہ کے جوتوں کی خاک کرتی ہے، وہ آپ کے جوتوں کی خاک کرتی ہے۔ کہ وہ بینائی لوٹی، اس نے پوچھا کیسے آئی، کون سا سرما لگایا ہے؟ تو جواب دیا سرما نہیں لگایا، بلکہ آقا کے قدموں کے نیچے موجود نالین اور ان نالین کے نیچے سے لگی ہوئی مٹی لے کر آئی ہوں۔ اس نے سلاخیں اٹھائیں اور اپنی آنکھوں کو پھر اندھا کر دیا، اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں میں مٹی لگائی، پھر روشنی لوٹائی، اس نے 3 مرتبہ اپنی آنکھیں ضائع کی اور تینوں مرتبہ آقا کی اس نالین کی مٹی کے طفیل آنکھیں لوٹ آئی۔ آپ کو رب نے ایسا نبی عطا کیا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، آپ کتنے بابرکت لوگ ہیں، اور آپ کتنی اکثریت میں موجود ہیں۔ حق ہمیشہ اکثریت میں ہوتا ہے، حق ہمیشہ اکثریت میں ہوتا ہے۔ اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ جی نہیں ایسا تو نہیں ہوا، اقلیت تھی اکثریت پہ غالب آئی، تو یہ غلبہ آپ کو برکت کی اکثریت نظر نہیں آتا؟ بولے نا، غلبہ بھی تو برکت کی اکثریت ہے نا۔ آپ پاکستان کی سرزمین پر اکثریت کی بنیاد پر کیا آپ کا یہ دعویٰ کرنا بھی غلط ہے کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں؟ بولیے نا، کیا یہ دعویٰ بھی آپ کا کرنا غلط ہے؟ کیا اس بات کا اعلان کرنا بھی غلط ہے کہ آپ رسالت میں آپ کو آخری رسول سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں اس کا پرچار کریں، جو کہ آپ کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے، کہ جہاں آپ کے اس عقیدے کے منافی نظریات کے پرچار کو عام کرنا عبادت سمجھا جاتا ہو اور اس کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہو، وہیں پر آپ کو اس بات کے کرنے پر آپ پر قدغن لگائی جائے
کیا آپ سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ کی نبوت صرف ان الفاظ میں بند ہے کہ آپ کو کہہ دیا آخری نبی تو بات ختم ہو گئی؟ کیا آپ کی شریعت کو آخری شریعت سمجھنا اور آپ کی شریعت سے ملنے والے احکام کو آخری احکامات سمجھنا اور انہی کی اطاعت کو فرض قرار دینا کیا آپ کی نبوت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو آخری مفترض اطاعت سمجھنا کہ جس کی اطاعت امت کے لیے فرض ہے یہ سمجھنا آپ کی نبوت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو آخری مبعوث من اللہ سمجھنا کیا آپ کی نبوت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو آخری معصوم عن الخطا سمجھنا آپ کی نبوت کا حصہ نہیں ہے؟ یقیناً آپ کی نبوت کا حصہ ہے۔ آپ کو آخری معصوم سمجھنا آپ کی نبوت کا حصہ ہے۔ آپ کو آخری مفترض اطاعت سمجھنا آپ کی نبوت کا حصہ ہے۔ آپ کو آخری مبعوث من اللہ سمجھنا آپ کی نبوت کا حصہ ہے، اور اس کا پرچار کرنا شریعت ہے، اس کا پرچار کرنا حقانیت ہے، اس کا پرچار کرنا رب کے قرآن کی اتباع ہے، اس کا پرچار کرنا محمد رسول اللہ کے شریعت پر چلنے کا نام ہے، اس کا اتباع کرنا صراط مستقیم ہے۔ اور اس کے جواب میں ملنے والے انعام کو انعمت علیہم کہا جاتا ہے۔ جن افراد نے یہ نظریہ رکھے رب انہی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ انعمت علیہم ہے، اور جو اس کے خلاف گئے وہ ضلالت کے گڑوں میں، وہ جہالت کے گڑوں میں، وہ رذالت کے گڑوں میں، وہ شیطنت کے اس گڑے میں جا چکے ہیں جہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جس نے محمد کے بعد کسی کو معصوم سمجھے، جس نے محمد کے بعد کسی کو اطاعت کو فرض سمجھے، کسی نے محمد کے بعد کسی اور کو مبعوث سمجھے، یقیناً اس کا ایمان اس دھرتی پر موجود اسلام کے قانون کے مطابق سراپن ختم ہو چکے۔ وہ کفر کے راستے پر گامزن ہے، اسلام کے راستے پر گامزن نہیں ہے۔ آپ اپنے نظریے، آپ اپنے عقیدے، آپ اپنی پہچان کے مطابق اگر بات کرتے ہیں تو یہ تخریب کاری نہیں ہے، یہ تخریب کاری بولو نا۔ بھائی ابو بکر تے بھائی حسنین تے میری ہون نگاہ پہ گئی تو میں ایک گل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ادو میں ساڑھے بھائیین تے کلے نہیں، چھڑ سو انہوں کلے وعدہ کرو ہاتھ سے آکے بھئی یہ کلے نہیں، پکی گال ہے بولو نا۔ یہ کلے جنہ یہ جرت کیتی ہے، ہمت کیتی ہے، زور لایا ہے، محنت کیتی ہے، کلے بولو نا۔ تو جڑا انہوں کلہ سمجھے انہوں کلہ کر دی سائیں انشاءاللہ۔ ہاں جی توجہ ہے؟ تو خیر یہ باتیں تو بہت طویل ہیں اور یہ ساتیں اس کے لیے قلیل ہیں، بہت طویل ہے یہ مرحلہ، کہ محض یہ بات اس نظریے کی حد تک نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محض بات صحابہ کی ہو رہی ہے۔ ہم تو قرآن کی تعریف کی بات کر رہے ہیں، رب کی ذات پر قدغن لگائی جا رہی ہے کہ کہا جاتا ہے رب کو دھوکہ ہو گیا، اس کی ذات کو بدا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ جس رب کو آپ مانتے ہیں وہ سوتا نہیں ہے، جس کو آپ مانتے ہیں وہ اونگتا نہیں ہے، جس کو آپ مانتے ہیں وہ غافل نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو ایسا رب نہیں مانتے جس سے حق چھین لیا جائے، ہم کسی کو ایسا رب نہیں مانتے جو اپنے حالات نہیں سنوار سکتا۔ بولیے آپ مانتے ہیں تو کیا اس نظریے کا پرچار تخریب کاری ہے؟ بولیے نا۔ پاکستان ہمیں پیارا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دھرتی ہم نے حاصل کی ہے، بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے، اور وہ قربانیاں آپ کے لیے زمین کے ٹکڑے کے غصول کے لیے نہیں تھی، وہ آپ کے عقیدے کی بنیاد پر تھی۔ آپ کسی کو یہ کہہ دیتے کہ یہ تو زمین کا ایک ٹکڑا لینا ہے تو اس کے لیے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، لاکھوں گردنیں کٹ گئیں، لاکھوں عصمت دریاں ہوئیں، لاکھوں گھر لوٹ لیے گئے۔ آپ ان مہاجرین سے سوال تو کریے جو ہندوستان کی زمین چھوڑ کر آپ کے اس خطے میں بسنے کے لیے آئے تھے، کہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ سلوک کیا ہوا تھا، کون کون سا ستم ہے جو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ اس خطے کے لیے برداشت کیا ہے اس لیے کہ یہ خطہ اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، عقیدے اور نظریے کے لیے قربانی دی گئی ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عقیدے اور نظریے کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ بولیے نا، عقیدے اور نظریے کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، اور عقیدہ اور نظریہ قربانیاں لیتا ہے، عقیدہ اور نظریہ قربانیاں لیتا ہے، اور ہم ان قربانیوں پر شرمندہ نہیں ہیں، ہم ان قربانیوں پر شرمندہ نہیں ہیں، ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں
اس عظیم مقصد کے لیے پسند کیا ہے، چنا ہے کہ ہم اس کی زمین پر اس کے دین کے اعلیٰ کے لیے کام کریں۔ والد گیا ہے، بھائی گیا ہے، لیکن شرمندگی اور افسوس نہیں۔ دکھ کا ہونا ایک لازمی حصہ ہے، جدائی کا عنصر اور انسان کے لیے اس کی تکلیف ایک لازمی جزو ہے جس سے کسی بھی حالت میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ غم کے ایک کیفیت کا نام ہے، لیکن اس غم پر غم ہے، خوف نہیں۔ غم ہے، خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم اس ابو بکر کو ماننے والے ہیں جس کے لیے رب نے بھی اعلان کیا تھا کہ ابو بکر غم نہ کر۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ لا تخف، خوف نہ کر، رب نے کہا تھا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ابو بکر غم نہ کر۔ اور غم ہمیشہ دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، ذات کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ذات کا خوف ہوتا ہے، ذات کا کیا ہوتا ہے؟ ایتھے گولی چل جاوے تو تساں ڈر تو بچ سو یا غم تو بچ سو؟ بولو نا، جے تہاڈا کوئی بندہ شہید ہو جاوے تو او دے غم تو تساں آکھ سو، لیکن جی اگر اونج چلے تو بندہ بچ سی تو خوف تو بچدا ہے نا، غم تو نہیں بچدا۔ بولو نا، انجے گل ہے نا، بولو۔ تے قربانیاں دتیاں تو انہاں دا غم ضرور ہے، تے غم تو بھجے نہیں۔ خوف ہوندا تے بچ جاندے نا، خوف ہوندا تے بچ جاندے۔ تو جہاں میں بات آپ کو نظریے اور عقیدے کی کر رہا تھا، وہاں اس تیسرے نقطے پر میں اپنی بات کو اختتام کرنا چاہوں گا کہ رسالت میں آپ حجرہ شریفہ سے باہر نکلے اور آپ کے چہرے پہ خوشی اور مسکراہٹ ہو، اور آپ اپنے صحابہ کو ابو بکر کی اقتداء میں کھڑے ہوئے دیکھیں اور مسکرائیں، اور آپ کا چہرہ خوشی سے دمک جائے، اور صحابہ الفاظ ادا کریں کہ ہم نے ایسی خوشی حضور کے چہرے انور پر اس سے پہلے نہیں دیکھی، کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کا جانشین آپ کے مسلح پر کھڑے ہے۔ آل و سنت متفق کا یہ عقیدہ رکھتی ہے، وہ مالکیہ ہو، شافعیہ ہو، حنبلیہ ہو، حنفیہ ہو، آل و سنت کے یہی چار مسلک ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی طبقہ آل و سنت سے تعلق نہیں رکھتا، وہ خارجیت کی شکل میں ہو، جسے آج پاکستان سے خطرہ لاحق ہے۔ ہماری خارجی کا انکار کرتے ہیں اور پاکستان کے ہر ایک دشمن کے خلاف پاکستان کی سرزمین پر افواج پاکستان کے ہمراہ سینہ بسپر ہیں اور ہر ایک باطل کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہیں۔ آج جس خارجیت سے خطرہ ہے یا سالوں سے جس رافضیت سے خطرہ ہے، ہر ایک فتنے کے خلاف پاکستان کا سنی نوجوان پاکستان کی سرزمین پر، اپنے عقیدے کی زمین پر، اپنے نظریے کی زمین پر، اس خطے پر جسے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، فنا فی اللہ کی شکل بن کر تیار کھڑے ہے، حق نواز کی آواز بن کر تیار کھڑے ہے، حق نواز کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے صدا بلند کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ رب کی ذات کو بدا نہیں ہوتا، رب کی ذات لاریب ہے، بتا رہا ہے رب کی کتاب لاریب ہے، بتا رہا ہے رب کی کتاب غیر معرف شدہ ہے، بتا رہا ہے رب کا آخری رسول محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات ہے، بتلا رہا ہے کہ ابو بکر محمد الرسول اللہ کا جانشین ہے، آپ کا خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ آل و سنت کے سارے طبقات ابو بکر کی خلافت پر اور خلافت بلا فصل پر اتفاق رکھتے ہوئے اجماع کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس نے جانشین پیغمبر کا انکار کیا ہے وہ اسی طرح کافر سمجھا جائے گا جیسے رسول کی رسالت کے انکار پر کافر سمجھا جاتے، جیسے رب کی وحدانیت کے انکار پر کافر سمجھا جاتے، جیسے رب کی کتاب کے انکار پر کافر سمجھا جاتے۔ ہم اس اعلان کو گلی گلی کریا کریا کرتے رہیں گے، اسی آواز سے آواز ملاتے ہوئے کہتے رہیں گے فنا فی اللہ کی تیمی پکا کا راز مزمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔